سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے حکومت نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے کمر کس لی۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی 41 کروڑ روپے کے فنڈز کی سمری منظور کر لی۔ فنڈز ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مانگے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ کی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کی مذمت۔ رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے غلط ریکارڈ پیش کر کے وارنٹ گرفتاری حاصل کیے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آڈیو لیکس اور دیگر سیاسی امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسی پر بات کریں گے، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ وفاقی کابینہ کا نہایت اہم ترین اجلاس ہوا ہے جس میں سیاسی معاشی اور صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو لانگ مارچ کے حوالے سے جب ڈسکشن ہو رہی تھی، سیاسی ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس وقت جو وفاقی بیوروکریسی تھی ان کو پی ایم نے جو ہے وہ کیبنٹ روم سے جو ہے وہ باہر جانے کی ہدایت دی تھی، اور وفاقی کابینہ ارکان نے سیاسی معاملات پر جو ہے اہم گفتگو اور مشاورت کی ہے۔ اور اس کے بعد جو وفاقی کابینہ نے 41 کروڑ روپے جو ہے فنڈز کی وزارت داخلہ کی جو اسمبلی جس کی سی نے منظوری دی تھی اس کی توثیق کی ہے، جس میں فنڈ جو ہے ممکنہ لانگ مارچ اور دھرنے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ مانگے گئے تھے۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں وہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوا ہے، اور وفاقی کابینہ نے اس کی مذمت کی ہے۔ اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ محکمہ اینٹی کرپشن نے غلط ریکارڈ پیش کر کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ حاصل کیے۔ سائفر کی گمشدگی اور مبینہ آڈیو لیکس سے متعلق جاری تحقیقات پر بھی جو ہے وہ غور ہوا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے سب سے اہم جو چیز ہے کہ جو انرجی کنزرویٹو جو پلان تھا جو کہ وزارت توانائی کی طرف سے تھا، اس پر ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور ہمارے ذرائع بتا رہیں گے خواجہ آصف کی زیر صدارت جو ہے ایک کابینہ کی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے جو کہ لائن لاسز، بجلی چوری اور تمام تر جو معاملات ہیں انرجی کے اور جو توانائی کی جو بچت ہے اس حوالے سے اپنے سفارشات جو ہے وہ مرتب کریں گے اور کابینہ کو پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ جو ہے دیگر سیاسی امور پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے۔ معاشی صورتحال پر جو ہے وہ بھی کابینہ کو جو ہے بریف کیا گیا ہے، اور سیلاب کے معاملات پر بھی جو اپڈیٹس بتائی گئی ہیں۔ اور اب جو ہے آج شام کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اہم ترین اجلاس بھی طلب کر لیا ہے پارٹی کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس کیانی، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان، اسد عمر اور فواد چوہدری کے پیش نہ ہونے پر کمیشن کا اظہار برہمی۔ ممبر خیبر پختونخوا نے ریمارکس دیے، الیکشن کمیشن کے سہارے آپ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پیش نہیں ہوتے۔ ممبر بلوچستان نے کہا بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والے کمیشن کو چھوٹی سی عدالت سمجھتے ہیں۔ سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نوید انجم کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ آج ملزمان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ ممبر سندھ نے کہا کہ کیوں نہ ہم وارنٹ جاری کر دیں۔ ممبر بلوچستان بولے کہ سندھ ہائی کورٹ نے صرف اسد عمر کا حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہے۔ جونیئر وکیل نے نئی تاریخ دینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ انور منصور خود پیش ہو کر دلائل دیں گے۔ فیصل چودھری ہائی کورٹ میں مصروف ہیں۔ کمیشن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ کون کہاں مصروف ہے، ہم اس پر مناسب آرڈر جاری کریں گے۔ قانون کا احترام سب پر فرض ہے، آپ کمیشن کو کچھ نہیں سمجھتے۔ الیکشن کمیشن نے توہین کمیشن کیس کی سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ 12 قومی اور صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے یا نہیں، الیکشن کے انعقاد کے لیے چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں اہم اجلاس جاری ہے۔ حکومتی درخواست پر 16 اکتوبر کو پولنگ کرانے یا نہ کرانے سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ تفصیلات عثمان خان سے جانتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، 12 قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں جس میں ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو وہ ہوں گے، یعنی اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کر رہے ہیں۔ حکومت نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست کی تھی وزارت داخلہ نے کہ جو ضمنی انتخاب ہے وہ ملتوی کیا جائے۔ اس حوالے سے جو اجلاس ہے اس میں الیکشن کمیشن کے ممبران، چیف سیکرٹریز، آئی جی سندھ، خیبر پختونخوا، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع اور ڈی جی ایم او بھی شریک ہے۔ ایف سی کے جو ڈی آئی جی ہے وہ بھی آج کے اجلاس میں شریک ہے۔ الیکشن کمیشن حکومتی درخواست پر 16 اکتوبر کو انتخابات کروانے یا نہ کروانے سے متعلق ایک اہم فیصلہ کرے گی۔ جی اہم فیصلہ کیا جائے گا، بہت شکریہ آپ کا۔
کراچی میں گاڑیوں سے نکلنے والا مضر صحت دھواں آلودگی کا باعث بننے لگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریفک پولیس نے کارروائیاں تیز کر دیں۔ حکام کے مطابق دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں میں چنگچی، رکشہ، پک اپ گاڑیاں، پبلک بسیں، ویگن اور موٹر سائیکلیں شامل ہیں۔ مزید جانیں گے دانیال سید سے۔ دانیال بتائے گا۔ جی بالکل، ایئر انڈیکس کے مطابق شہر قائد جو ہے وہ سر فہرست ہے اور کراچی ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر فضائی آلودگی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ یہ جو پولوشن ہے اس کے بارے میں فیکٹریوں سے اٹھنے والا دھواں، کیونکہ کراچی تجارتی شہر بھی ہے، کئی فیکٹریز یہاں پر قائم ہیں، جو گاڑیاں یہاں پر چلتی ہیں بے ہنگم ٹریفک ہے اور اس ٹریفک کی کوئی جانچ پڑتال نہیں ہوتی۔ ٹریفک پولیس اہلکار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو قیوم آباد چورنگی کے انچارج بھی ان سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا سر کہ یہ دھواں جو چھوڑا جا رہا ہے گاڑیوں سے، جن کی فٹنس نہیں ہو پا رہی، وہ کس قدر نقصان دہ؟ کراچی کے باسیوں سے کیا اپیل کریں گے آپ؟ کراچی کے باسیوں سے پہلے تو یہ اپیل ہے کہ آج کل جو زیادہ تر ون وے کا فوکس ہے، ون وے نہیں کیا کریں۔ ون وے سے حادثے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک پرابلم بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے دھوئیں والی بات کی ہے، ہمارے ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں، ہمارے ایس او صاحب ہوتے ہیں، ٹیم بنا کر کے ہم جن گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے یا وہ خستہ حال ہوتی ہیں گاڑیاں، ان کی فٹنس بھی کینسل کرتے ہیں، ان کے چلان بھی کرتے ہیں۔ کل بھی ہمارے ڈپٹی صاحب آئے تھے، انہوں نے جو ہے نا خستہ حال گاڑیوں کے اور دھوئیں والی گاڑیوں کے چلان بھی کیے ہیں، فٹنس بھی کینسل کی ہیں۔ اب یہی کر سکتے ہیں، جو گاڑی دھواں دیتی ہے اس کا فٹنس کینسل کرتے ہیں، چلان کرتے ہیں۔ طور پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے اور ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر دھواں چھوڑنے والی جو گاڑی ہیں ان کے فٹنس بھی چیک کیا جاتا ہے، چلان بھی کیا جاتا ہے۔ شہریوں سے بھی انہوں نے تعاون کی اپیل کی ہے کہ جن کی گاڑیاں ایسی ہیں جو خستہ حال کا شکار ہیں، پرانی گاڑیاں ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں، ان کی فوری طور پر مینٹیننس کرائی جائے، ان کو فٹ کرایا جائے تاکہ کراچی شہر کو آگ سے بچایا جا سکے۔ دانیال بہت شکریہ۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ کورنگی کے لانڈھی زون میں معروف ڈومیسٹک کرکٹر عقیل احمد کی یاد میں تعمیر پارک انتظامیہ کی غفلت کے باعث تباہ ہو گیا۔ نشاور افراد کی موجودگی کے سبب علاقہ مکینوں نے اجڑے پارک کا نام بھوت بنگلہ رکھ دیا۔ ہمارے نمائندے سید رضوان احمد وہاں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ رضوان بتائے گا۔ نمبر 2 سیکٹر 37 ڈی سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں اور یہ ڈسٹرکٹ کورنگی کا عقیل نجمی پارک کیمرامین آغا رفیق آپ کو دکھائیں گے۔ کسی زمانے میں یہ بہت خوبصورت پارک ہوا کرتا تھا جس میں نہ صرف یہ کہ تمام لوازمات، جس میں بچوں کے جھولے، لائٹنگ کا انتظام، بینچز اور ہریالی ہوا کرتی تھی، لیکن 10 برس بتایا جا رہا ہے کہ 10 برس گزر چکے ہیں اور یہ پارک انتہائی خستہ حالی سے دوچار ہے۔ نہ یہاں پر جو عملہ تعینات تھا مالی، ان کا پتہ ہے، نہ اوورسیئر کو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اب تک کوئی عملہ یہاں پر کام کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے صاحب یہ بتائیے گا کب سے یہ پارک تباہ حال ہے اور اس پارک کی تباہی کے نتیجے میں علاقہ مکینوں کو کیا پریشانی؟ تقریباً اس کو 10 سے 15 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جو کہ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ جو حکام بالا ہیں، ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا، اہل محلہ نے، مگر یہ کہ انہوں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی، وزٹ کیا اور چلے گئے۔ اب یہ کہ یہاں پہ جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق یہاں مالی بھی ڈپوٹ ہیں جو یہاں پہ تنخواہیں لے رہے ہیں اس پارک کی، مگر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ بالکل متوسط طبقے پر مبنی یہ علاقہ ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا بتایا جاتا ہے کہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فیملیز اور بچے وغیرہ اس پارک میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے، لیکن تقریباً 10 سال سے لاوارث حالت میں یہ پارک موجود ہے، جس کے نتیجے میں عوام سستی اور معیاری تفریح سے جو ہے وہ محروم ہو چکے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اس پارک کی بحالی کا کام شروع کیا جائے اور خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اس کو اسی طرح لاوارث چھوڑا گیا تو اس میں قبضہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔